جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، اب باطل کا سر جھکا دیا آخر حسین نے۔ بیعت کے طالبوں نے حسن کو دیا تھا زہر، اب بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ بچے نے ان کی ذہنیت ہے، قیام صاحب کا یہ ہے سدس اور نام ہے وجود کرتا ہے جی سنا ہوا ہے کہ حامل سنت سرکار حجازی بھی بنو، حامل سنت سرکار حجازی بھی بنو، اور پے امت سبب سجدہ ترازی بھی بنو، محو گفتار ہو فردوس کے غازی بھی بنو، دوستو تم ہو آزادار نمازی بھی بنو، دوستو تم ہو آزادار نمازی بھی بنو، اور صاحب معرفت دین الہی بن جاؤ، اور ساکن پردہ غیب کے سپاہی بن جاؤ۔ اور بن اللہ فرمائے کہ دامن احمد مختار کی دولت ہے نماز، دامن احمد مختار کی دولت ہے نماز، اور بازوے حیدر کرار کی قوت ہے نماز، اور قلب زہرا کے لیے باعث راحت ہے نماز، دوستو پنجتن پاک کی سیرت ہے نماز، دوستو پنجتن پاک کی سیرت ہے نماز، اور چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، اپنے نمازی ہو تو شبیر کا محترم نہ کرو۔ چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، اپنے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو۔ فرمائیں کہ انہی سجدوں کے لٹایا ہے بھرا گھر سہنے، انہی سجدوں کے لٹایا ہے بھرا گھر سہنے، اور مرحلہ عشق کا سجدوں میں کیا سر سہنے، اور کیا بیدار نمازوں کا مقدر سہنے، لی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خنجر سہنے، شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو، یہ شہیدوں کی امانت ہے خیانت نہ کرو۔ آج بھی روح شہنشاہ خدا پیاسی ہے، آج بھی عزت محبوب خدا پیاسی ہے نجف تچ نہ دہن کرب و بلا پیاسی ہے، پہلے دریا پہ نہیں پھر بھی وفا پیاسی ہے، اپنے کردار کو سجدوں سے روانی دے دو، اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو، اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو، دعوی اجر رسالت کو زباں دو تم بھی، اور لب سامت کو حد شرح بیاں دو تم بھی، اہل دنیا کو پیام دل و جا دو تم بھی، ابھی جاگے نہیں سب لوگ اذاں دو تم بھی، ورنہ بیکار ہے سب اور کوئی کام کرو، الفت آل پیمبر کو نہ بدنام کرو۔ اور بند اللہ فرمائے کہ دل خوابیل کو بیدار بنانے والی، اشب کے سناٹے کو جھنکار بنانے والی، اور صاحب عظمت و کردار بنانے والی ہے یہی پھول کو تلوار بنانے والی، اور سر بلندی کے لیے تاج عطا کرتی ہے، اور پیکرے خاک کو معراج عطا کرتی ہے، پیکرے خاک کو معراج عطا کرتی ہے۔ بسم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وقوي نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين مجدد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کو مسلسل اپنا عنوان بنایا ہے اس حالت کا پورا پیام جناب پیام نے نوجوان مندو پورا پیغام پہنچا دیا ہے اشعار میں. واہ واہ تو پورا نمازی سے مل رہے تھے، کیا کہنا سجدائی سے مل رہے تھے، واہ مگر کوشش رہے گی انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں ہمارا عنوان مسلسل یہ چل رہا ہے کہ ہم اگر واقعا چاہتے ہیں کہ استعانت پروردگار کی مدد اگر چاہتے ہیں تو اللہ نے جو ذرائع ہم کو بتائے ہیں وہ خود آیت میں ہے. تم اگر پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، غموں سے نجات چاہتے ہو، ہر چیز سے اگر نجات چاہتے ہو تو یہ سب اور نماز کا دامن تھام لینا تمہیں نجات بے شک مل جائے گی. واہ اور مگر یہ نماز سارے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے، نماز سارے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے. یہ سب کی پوری تاریخ بھی ہو گئی، کہتے کس کو ہیں، ساری چیز ہو گئی. انشاءاللہ جو 3 چیز بچی ہے وہ آخری مجالس میں آخری مجلس سے یہ بیان کیا جائے گا. صبر اور نماز کو بلند پورا اصل ثمرہ 6-7 دنوں کا. اور آج صرف ایک بات صبر کے حوالے سے کہ بتائیے کوئی انسان بنیادی طور پر مضبوط کب ہوتا ہے؟ انسان کب وہ بے خوف بے جھجک ہوتا ہے؟ جب اس کا کوئی نہ کوئی پشت پناہ ہو. بات سمجھ رہی ہے؟ بے شک واہ اگر پشت پناہی ہوگی تو انسان مضبوط نظر آئے گا. مثال کے طور پر کسی کے سر پر ایک گھرانے کے اوپر اگر ایک عالم دین کا سایہ ہے کیا کہنا تو وہ پشت پناہی کی بنیاد پر علم کے معیار میں آگے نظر آئے گا. واہ اسی طریقے سے آپ رتبے الگ کرتے چلے جائیں. یعنی اگر انسان کی پشت پناہی ہو تو وہ ہر چیز میں آگے نظر آئے گا، ہر چیز میں آگے نظر آئے گا. پھر کوئی خوف نہیں ہوگا. جب بنیاد انسان کے پاس موجود ہو تو بات کی ساری چیزیں آسان ہو جایا کرتی ہیں.
آپ بتائیے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی کا سہارا لیتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کسی ڈان کا سہارا لینا پڑے, کبھی ہو سکتا ہے کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کا سہارا لینا پڑتا ہے, بلکہ کسی بھی درخواست کو لے جانے کے لیے کسی نہ کسی بڑے انسان کی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے. بس یہی بات ہے صبر کی. بس خاصیت یہ سمجھ لیجیے, صبر کے لیے کچھ اور نہیں کہا گیا ہے. دوسری جگہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان لانے والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد پروردگار حاصل کرو, اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین. آپ بتائیے آپ کے ساتھ اگر دنیا کا کوئی انسان سفارش کرے تو آپ مضبوط ہو جایا کرتے ہیں. جب آپ صبر کے میدان میں آئیے گا تو سب سے بڑا خدا جو آپ کی سفارش کرے گا آپ کا کچھ بنا ہوگا, وہی آپ کے دل میں یاد رکھنا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اب اس سے بڑا کیا ہوگا؟ بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ صبر بتائیے غم پہ کیا جائے گا, خوشی کے لیے بعض اوقات کیے جاتے ہیں, مگر زیادہ صبر غم میں مزہ آتا ہے, اس لیے غم میں زیادہ تلقین کی جاتی ہے صبر کی. اب ایک بات آ رہی ہے کہ جو عہدہ امامت کو رکھا گیا تھا وہ مظلومیت میں رکھا گیا تھا. معلوم ہے اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعل للناس اماما. کیا کہا تھا جناب ابراہیم نے کہ کیا یہ جو مجھے امام بنایا ہے لوگوں کے لیے, یہ عہدہ کس کو دے گا پروردگار عالم؟ کیا میری ذریت میں یہ عہدہ جائے گا؟ تو ایک جملہ پروردگار عالم نے کہا تھا ان اللہ لا یہدی. یہ عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں پہنچے گا. یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یہ امامت کا عہدہ اگر کسی ظالم کے پاس پہنچ جائے تو اچھا نہیں. آپ تو پورے لوگوں کی تاریخ جانتے ہیں, کتنوں نے تلوار سے تو کیا کیا اکھاڑا تھا, کیا کیا مٹایا تھا, کتنوں کو سر کیا تھا. جہاں مارنا نہ بھی تھا وہاں مارا گیا. جب آپ دیکھیں اللہ نے کہا ہے یہ امامت کا عہدہ صرف ظالموں حضرات تک نہیں پہنچے گا, جو ظالم ہے ان تک نہیں پہنچے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر امامت چاہیے تو مظلومیت دکھاتے جائیے, مظلومیت دکھاتے جائیے. اب پوری مظلومیت کی تاریخ اٹھائیے. حسین سے بڑھ کر کون مظلوم تھا؟ اب سمجھ میں آیا حسین کے پاس مظلومیت کی گواہی دے رہی ہے کہ حقیقت میں یہی امام تھے. صلوات پڑھے محمد یہ تھا خلاصہ تھوڑا سا صبر کا. اب تھوڑے سے آتے ہیں نماز کی طرف, اس لیے کہ ہماری پہچان یہی ہے. اور واقعاً یہ نہ ہو تو ہمارا ہر کام بیکار ہے. نماز کے سلسلے میں علل الشرائع اس میں لکھا جاتا ہے کہ نماز, انہوں نے اپنے اعتبار سے لکھا ہے کہ جب دوران جاہلیت میں لوگ قد و قامت میں بلند ہوا کرتے تھے, جب چھوٹے چھوٹے مکانوں میں جایا کرتے تھے تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے سر کو جھکا کر اس دروازے سے نیچے سے نکل جائے. تو اللہ نے نماز کو حکم دیا, وہ دیکھتے ہیں. حالانکہ ایک علت نماز کی کوئی اہم علت نہیں ہوتی, مگر کسی بات پہنچانے کے لیے پوچھا گیا کیوں؟ تاکہ یہ جو بڑے لوگ انانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, تکبر جن کے پاس زیادہ ہے, ان کے تکبر کو ختم کرنے کا ایک راستہ فضل نماز ہوتا ہے. اب آپ لوگ جانتے ہیں نماز کتنا انسان کو خاشع اور خضوع والا بنا دیتا ہے, کتنا انکسار بنا دیتا ہے, کتنا منکسر اسے چپٹا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ نماز انسان پڑھتا ہے تو سجدے میں جا کر یہ خود بہترین گواہی دیتا ہے کہ دیکھو پروردگار عالم یہ اتنا بڑا آدمی جو اتنا عہدے والا, اتنا پیسے والا, اب تیرے سامنے سر جھکا رہا ہے, یہ تکبر کو چھوڑ کے آیا ہے. واہ, یعنی نماز حقیقت میں تکبر کو چھوڑ دینے کا نام ہے. اور کچھ لوگ نماز میں تکبر بھی رکھیں, حسد بھی رکھیں, اپنے سارے عیوب کو رکھیں. چھٹے گاؤں سے پوچھا گیا
چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا سمجھ میں نہیں آتا، نماز تو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں، ہماری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ سوال تو ہے، ہم بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، مگر کیسے معلوم ہو کہ واقعی ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہمارا ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو تم نے اگر تو پہلے نماز پڑھی ہے، مثال کے طور پر صبح کی نماز پڑھی ہے، صبح کی نماز کے بعد ظہرین کے درمیان جو وقت ہے ان کے درمیان دیکھو کل تک جو تم گناہ کر رہے تھے، اگر ان وقت میں ایک چھوڑے سے لمحے میں جو وہ کل گناہ آپ نے کیا تھا، جو گناہ کل تک آپ کے پاس تھے، اگر وہ ختم ہو جائے تو سمجھ لینا تھوڑی سی نماز کیا کہنا قبول ہو رہی ہے۔ ورنہ نماز اب خود آپ دیکھیں، اگر کوئی نماز پڑھ کے وہی چیز رہ جائے، وہی حسب رہ جائے، وہی بغض رہ جائے، وہی نفرت رہ جائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اب بتائیے، اللہ نے کہا ہے کہ شیطان نمازیوں سے لڑتا ہے، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا۔ بتائیے نماز ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آ جاتا ہے، ہر ایک چیز کو چھوڑ کے آ جاتا ہے، مگر یہ نماز شیطان سے کیوں جھگڑا؟ نماز خدا کی عبادت، پھر شیطان سے جھگڑا، بس یہی اس کی آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ شیطان یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم اس نماز میں فکر میں اپنی فکر میں جہاں زبان پر خدا کا نام ہے، جہاں زبان پر سورہ توحید ہے، جہاں تکبیر پروردگار کی ہے، اگر اس کے ساتھ فکر میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، ساری چیزیں اگر موجود ہیں، اور جب آپ تشہد پڑھ کے سلام کہتے ہیں تو پھر شیطان خوش ہوتا ہے کہ ایسی نماز میں ارے میں جیت گیا کیونکہ یہ فکر ختم نہ ہوئی۔ شیطان ایک مرحلہ یہ، اور معلوم ہے شیطان جو بے نمازی انہیں کیوں بہکائے گا، وہ تو پہلے سے بہکے ہوئے ہیں۔ شیطان کی جنگ تو اصل میں ان لوگوں سے ہے جو جاننے والے ہیں، جو نمازی ہیں، جو صابر ہیں، تو وہ مسجد میں بھی آتا ہے۔ اور آج کل کے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو نماز میں بھی انسان کو جو چھوڑے نہیں وہ ہے شیطان، جو خدا کی راہ سے ہٹا دے نماز میں بھی وہ ہے شیطان۔ شیطان اپنے کام پر جاری و ساری رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ شاید جہاں پہ زبان پہ ذکر لا الہ الا اللہ ہو، مگر ہم فکر میں اپنی ساری چیزوں کو راسخ کر دیا جائے، تو اب شیطان کی ایک خصلت تو سمجھ میں آ گئی کہ نمازی چاہے کچھ بھی ہو اس کی نماز سے الگ کر دیا جائے۔ اب خود آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، حسین کے سامنے جو نماز پڑھی جا رہی تھی لوگ تیر چلا کے بتا رہے تھے کہ ہم شیطان پرست ہیں نہ کہ خدا کے پرست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کچھ جگہوں پر آپ چلے جائیں گے، جن مسجدوں میں آپ چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو اس مسجد کو پورا غسل دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ایک کافر آگے نماز پڑھ کے گیا، ارے جس کی وجہ سے تمہاری نماز زندہ ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں، ہمارے سامنے تو ایک سنی عالم دین ہمارے طرف کے بہت ذکر اہل بیت کھل کے کیا کرتے ہیں، تھے سنی، مگر فضائل زبان سے جو تھے سارے لوگ سن رہے تھے کہ فضیلت اہل بیت ان کی زبان سے اپنی مجلس میں زیادہ تر نکلا۔ اس کے بعد وہ اپنی ہی مسجد کی طرف جب نماز پڑھنے گئے تو یقین جانیے وہاں کے نمازیوں نے انہیں باہر کر دیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہو مگر گاتے ان کا ہو۔ تو وہ کہہ رہے تھے ارے کیوں نہ گائیں، ارے اللہ بھی اپنی نماز میں انہی کا گاتا ہے، اللہ بھی اپنی نماز میں انہی کا تذکرہ کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی نماز میں ان کا تذکرہ کریں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ سارے چیز جو ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے کیوں، اور حقیقت واقعی یہی ہے کہ جس کے پیچھے لوگ لگے رہے ہیں، جس کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم اگر چاہتے ہو استعانت پروردگار تو نماز اور روزے کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ نماز اور روزے کے ذریعے مدد حاصل کرو، انشاءاللہ پھر بات کی مجالس میں کچھ اور نکات رہیں گے۔
بس ایک بات کہ اب بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے یہ مجلس حسین حقیقت میں نماز سے کم نہیں ہے، ہم زیادہ نہیں کہہ رہے ہیں، دونوں چیزوں میں فرق ہے. یہ مجلس حسین نماز سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی عبادت میں ہے، یہ بھی عبادت میں ہے. وہاں پہ ذکر الہی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ذکر الہی ہوتا ہے. کم نہیں. اب یہ فوقیت آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو فوقیت دے رہے ہیں. یہ مجلس نماز کے بچانے کے لیے، نماز انسان کو سب سے اہم ہے. بعض اوقات ایسا ہے کہ مجلس حسین کو وقت زیادہ ہونے کی بنیاد پر نماز کو تھوڑا مؤخر کر دیا جاتا ہے، ورنہ نماز خود اول وقت ہے. نماز پہلے ہے. اب جب آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں کون لوگ نہیں آتے تو خدا کے دشمن، جو خدا کے دشمن ہو وہ مسجد میں نہیں آیا کرتے. کچھ لوگ آتے بھی ہیں تو کچھ الگ فکر لے کے آتے ہیں. مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، مگر یہ نماز سے کم نہیں ہے مجلس حسین. اب بتائیے نماز کس حکم کا نام ہے؟ ایسا ہے آپ نے پڑھ لیا تو مجھ سے نماز ثابت ہے؟ نماز نیت کی طرح نہیں ہے یا دوسری نمازوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو ہم سے ثابت ہو گیا. ہر فرد کو نماز پڑھنی ہے، ہر فرد کے اوپر نماز واجب ہے. بس اسی طریقے سے مجلس حسین ہے. ایسا نہیں ہمارے ابو گئے ہیں، ہمارے ابو سن رہے ہیں مجلس بس کافی ہے، ہمیں بھی ثواب مل جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو باہر ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ مجلس حسین کا اور اگر واقعاً اس مجلس سے دوری ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ اصل میں ایک شیطان کی ایک کوشش ہے کہ انہیں مجلسوں سے دور کیا جائے. اور مجلسوں پہ کیوں بدعت کے فتوے لگ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان مجلسوں سے شیعت پروان چڑھتی ہے. اس مجلسوں سے جاہل آ کر عالم بنا کرتے ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، صرف خدا رہ جاتا ہے، خدا کی وحدانیت معلوم ہوتی ہے. اب جن لوگوں کو ان چیزوں سے نفرت ہوگی وہی تو مجلس حسین سے دوری اختیار کریں گے. مجلس حسین میں آئے نہیں، مگر آج کا ماحول جوانوں کا، میں صرف ایک اشارے میں کہہ دوں، جوانوں کا ماحول معلوم کیا ہے مجلس کا؟ بس تبرک تک ہے. کتنے تو بس آخری وقت آتے ہیں اس لیے کہ تبرک ہمیں شفاعت دے دے گا. بات صحیح ہے تبرک، مگر اس تبرک جو تھوڑے دیر کے لیے آپ نے کھایا وہ آپ کے جسم کو صحیح کر سکتا ہے، مگر جو روح کا مرض ہے، جو روح کا مرض ہے وہ بغیر فرش پہ آئے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے. اور مجلس حسین آپ کو آج بڑی آسانی سے مل گئی ہے. کتنا آسانی سے آپ بنا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ذرا ان لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے بہانے بنا بنا کے، لوگ حقہ بیٹھ کے پیتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں تو حقہ بازی ہو رہی ہے، مگر ہاں جیسے ہی ظالم ہٹتے تھے فوراً مرثیہ خانی ہوتی تھی، نوحہ خانی ہوتی تھی. اس طریقے سے ہم تک پہنچا. شریعت کی تاریخ آسان تاریخ نہیں ہے جو ہم تک مسائل پہنچے ہیں، جو ہم تک یہ مجلس حسین پہنچی ہے. ہر جگہ شروعات میں پابندیاں تھیں، اب کیوں نہ ہوتی جب اصل بانی مجلس کے اوپر اتنی پابندیاں لگائی گئی. جن کو رونا چاہیے تھا انہی کے اوپر پابندیاں لگائی گئی. تو شروع سے تاریخ چلی آ رہی ہے. بس یہ مجلس حسین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچی. بس ایک واقعہ وہی مسائل انشاءاللہ پھر بعد کی مجلس میں کچھ بیانات ہوں گے کہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ہے یہ مجلسیں. پورا بغداد کا ایک محل معلوم ہے آپ کو، شیعوں جو غار اس کے اندر ڈالا گیا ہے صرف شیعوں کے خون ہے اور کچھ نہیں. یعنی ساری حکومتیں اتنا شیعوں سے جلتی تھی کہ جو غارہ ڈالا گیا ہے پورے محل میں صرف شیعوں کا خون ہے. اتنی آسانی سے ہم تک واقعا قدر کیجیے. یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں واقعا جنت تک پہنچائے گی. ایک قطرہ اگر صحیح معرفت کے ساتھ اتر جائے تو جنت کا انسان آزاد ہو جایا کرتا ہے. معلوم متوکل کے زمانے کا ایک واقعہ
متوکل کے زمانے میں کربلا کی پابندی تھی کہ کوئی کربلا کی زیارت نہ کرے، کوئی کربلا کی زیارت نہ کرے. پابندی ہوئی. جیسے ہی 10 محرم آنے والی تھی، ایک معظمہ اپنے گھر سے ایک ننھے سے بچے کو لے کر کربلا کی طرف نکلے. ارے راستے میں پہنچی ہی تھی کہ متوکل کے سپاہیوں نے پکڑ کر متوکل کے پاس ان کو لایا گیا. متوکل نے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کل عاشور ہے، میں حسین کا غم منانے کربلا میں جا رہی ہوں. یہ کہا ایک متوکل نے کہا میں تمہیں آسانی سے کربلا نہیں جانے دوں گا. تو کہا کیا ہے؟ تو کہا یہ بتاؤ تمہیں حسین زیادہ پیارے ہیں یا یہ تمہارے جو دور بچہ وہ پیارا ہے؟ کہا میرا حسین سب سے زیادہ پیارا ہے، اس بچے کی کوئی پرواہ نہیں. کہا اچھا ایک کام کرو، یہ تلوار لو اور اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، اور جب خدا کسی ماں کو یہ غم نہ دکھائے، یہ نہ دکھائے کہ واقعی حسین کے غم کے لیے اپنے بیٹا کو ذبح کرنا پڑے. ایک مرتبہ ارے اس معظمہ نے شاید خیال کیا ہوگا ارے رباب کا کہیں اصغر یاد آیا ہوگا، ارے ایک مرتبہ یا کہہ کے یا علی کہہ کے تلوار چلایا، مگر اتنے ہی پہ ظلم چپ نہ رہا. میں نے یہ کہا اچھا تم نے تلوار چلا دی ہے، ایک کام ایسا کرو کہ دیکھو میں اس لاش کو راستے میں رکھ دیتا ہوں، ایک پیر اس لاش پہ رکھ کے اس وقت کربلا جانا، جب اس پہ ایک پیر رکھ دینا. مگر ہائے رے ماں کا جگر، پھر بھی رباب کا یاد کر کے منظر ایک پیر رکھا، ادھر سے دوڑی دوڑی کربلا پہنچی. جیسے ہی کربلا پہنچی اے مولا ارے آج تک میں اپنے بچوں کو قربان کر کے آئی ہوں، کیا دیکھا ایک معظمہ ہے جو ایک گھوڑا کا بچہ لیے ہوئے کہہ رہی ہے معظمہ ادھر آؤ. جب میں نزدیک پہنچی میں نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ کہا یہ لو تمہارا بچہ ہے. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہا تمہیں معلوم نہیں جس راہ میں تم نے اپنے بچے کو دیا تھا میں اسی کی ماں فاطمہ ہوں جو تمہارے بچے کو تم تک واپس کر رہی ہوں.